السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شادوطان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی میر بہرام بلوچ صاحب۔ میر بہرام صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ شکریہ۔ بہرام صاحب، کیا کہیں گے بھارت کی جو پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یو ایس جو ڈیسک لیب ہیں انہوں نے بھی اس کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے، اس کے باوجود بھارت باز نہیں آیا؟ دیکھیے جی، ایک بڑا اچھا آپ نے جو ہے نا موجودہ صورتحال کے مطابق کوشچن پوچھا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں کہا تھا کہ یو ایس ڈیسک انفارمیشن اور یورپین یونین کے جو ڈس انفارمیشن لیبس تھے، ان سب نے ابھی نہیں، میں نہیں کہوں کہ اس سال، پچھلے سال 3-4 سال پہلے کا رپورٹ تھا کہ جی انڈیا جو ہے نا اپنا بیانیہ لانے کے لیے بہت سے پروکسی بنا رہے ہیں، بہت سے ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنا رہے ہیں، بہت سے چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے رپورٹ کر کے اس چیز کو ثابت کیا کہ جی ان چیزوں کو وہ جو ہے نا دنیا میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور یہ رپورٹ جو یورپین یونین میں پیش کیا گیا ہے، یو ایس نے پیش کیا ہے، اور ان کا جو وفد نکلا تھا کہ ہم دنیا میں جا کر اپنا بیانیہ بھیجیں گے، وہ جب یو ایس سے کل پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی یو ایس ڈپارٹمنٹ نے ایک صاف واضح پیغام دیا کہ جس خطے میں ہمیں پیس چاہیے اور ہمیں مارکیٹ تک رسائی چاہیے، صرف انڈیا کے نہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے باقی ریاست ہو، تو اس میں پھر آپ جو ہے نا دنیا کے ساتھ بیٹھ کر بزنس کریں، کاروبار کریں، پولیٹکس کریں، یا تو پھر آپ یہ ڈس انفارمیشنز پھیلائیں۔ اسی ڈس انفارمیشنز کو پھیلا کر پاکستان بلوچستان کے اندر بہت سے جو ہے نا بے چینیاں پیدا کر رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو چیزوں کو سمجھے، وہ اپنے طور پر ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان کو سمجھ آتا ہے کہ جی یہ جو ہے مس انفارمیشن ہے۔ ہمیں جب ہم شروع میں جرنلزم کا ٹریننگ حاصل کر رہے تھے کہ ایک سورس کبھی بھی نیوز نہیں ہوتا ہے، آپ 2 یا 3 سورسوں سے ان کو ویریفائی کریں۔ تو آج کل یہ چیزیں موجود ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایزیلی، جیسے ہم نے کہا کہ یو ایس اور یورپین ڈس انفو لیبس کے رپورٹس ہیں، وہ نیٹ پر اویلیبل ہے، ان کو کوئی جا کر چیک کر لے، ان کو خود سمجھ آئے گا کہ جی کہاں کہاں کیا کیا یہ کر رہے ہیں۔ اچھا بہرام صاحب، ہم نے دیکھا کہ بلوچستان اور بلوچوں کے نام سے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے گئے جو بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں؟ جی یہ وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں جن کے یورپین یونین نے، یو ایس نے، سب نے رپورٹ دیا ہے، اور وہی انڈیا اور ہندوستان کو کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، مطلب آپ پٹھان ہے سرزمین کے، میں اس سرزمین کا باشندہ ہوں، بلوچ ہوں، ہزاروں سال سے زمین پر ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے جو آئی ڈیز کے نام دے کے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو ٹپکلی ایک ٹچ دے دیں، وہ ٹپکل ٹچ دینے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر آپ دیکھیں جو ایکٹیویٹیز ہے ان سے کہیں پروو نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں کیوں ٹویٹ کرتا ہوں، یا میں نے جیسے لاسٹ ہفتے جنار روڈ کا ایک ویڈیو شیئر کیا تھا کہ جی فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کو مسئلہ ہے، جو ہے نا ناجائز جو تجاوزات ہیں، تو میں یہ پروف کر رہا ہوں کہ میں کوئٹہ میں ہوں، ان کا ایسا کوئی بھی ایکس ہو، باقی سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا اے آئی سے تصویریں بناتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، فیک ڈیجیٹل آئی ڈیز بنا کر ان چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس سرزمین پر رہ رہے وہ اپنے ایکٹیویٹیز بھی کر رہے، اپنا رپورٹ بھی کر رہے، اور اپنے چیزوں کو بھی بنا رہے، بیانیہ بھیجنے کا کوشش کر رہے، لیکن اب وہ ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال پہلے، اگر میں 5 سال پیچھے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کا باشندہ اتنا پہ اس وقت ٹویٹر ہوتا تھا، ابھی ایکس میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے، ان کو شاید ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا نوجوان جو گریجویٹ یا گریجویشن یا پی ایچ ڈی ایم فل کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے اپنے جو ہے نا، اور میں آپ کو ایک یہ بات بھی بتاؤں، ایکس جو ہے نا ایک پڑھا لکھا جنٹری وہاں موجود ہے، جو صاحب کا ٹویٹر کے ہمارے نام سے، وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مطلب میکس وہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نالج رکھنے والا بندہ وہاں موجود ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا فیک ہے کیا اوریجنل ہے۔ آپ جو ہے نا صرف تصویریں لگانے سے، آپ صرف لکھنے سے وہ چیزیں ویریفائی نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کو اس طرح آگے لے جائیں کہ آپ ان کو جو ہے نا ویریفائی کریں، ہمارے لوگوں کو پتہ چلے، آپ خدا کرے آوران سے کرے، خوزدار سے کرے، لولائی سے کرے، یا سکر کے کدری سے کرے، وہ جو ہے نا ویریفائی ہو جاتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ جی ادھر کا نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ فیس بک پر کسی چیز کو ایریے کو چیک ان کرتے ہیں، وہ اگر آپ ادھر نہیں ہے تو اس کو نیچے دے دیتے ہیں، اگر میں کوئٹہ میں ہوں، میں کلات کو چیک ان کرتا ہوں تو اس کے نیچے آتا ہے کہ یہ اتنا کلومیٹر، 150-200 کلومیٹر دور ہے، تو یہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ اس نے چیک ان
کیا ہے لیکن اس علاقے سے موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور گیا کہ جی آپ جو ہے نا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو یا کوئی پلیٹ فارم ہو، وہ جو ہے نا فیک آئی ڈیز کا استعمال جو ہے ختم ہونے کے قریب آ رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی نیا یوزر آتا ہے، وہ ایکس پر آتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، فیس بک پر آتا ہے، اسنیپ چیٹ پر، انسٹاگرام، بہت سے لنک سے جتنے ہیں ان کے بہت سی ویریفیکیشن ہے. اور وہ آپ کا سب سے پہلے جو نمبر آپ اس میں انٹر کرتے ہیں، اپنا موبائل نمبر، تو وہ اس میں آپ کے پاس ایک کوڈ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اقدام ہے اور اس کو زیادہ کرنا چاہیے. اس طرح کے جو ہے نا 2 نمبرز کے فیک اکاؤنٹ جو کسی کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں، آپ کسی کے مطلب بھائی بہن ماں باپ کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ثقافت کے معاشرے ہیں، اس طرح چیزوں کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں. ثقافت کا لفظ میں اسی لیے یوز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غلط آپ چیزیں کرتے ہیں پھر اس قبائلی معاشرے میں، بلوچستان کے سرزمین میں، پھر آپ نے اس جھوٹ کا جو ہے نا جواب دینا ہوگا. اتنا آسان نہیں، ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے. جب 4 لوگ بیٹھتے ہیں مجھ سے یا آپ سے پوچھیں گے دوستانی صاحب آپ نے یہ کیوں کہا، پھر آپ کہیں گے جی بس مجھ سے غلطی ہو گیا. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کے جو ہے نا آپ کو اثرات اور چیزیں نظر آئیں گے. بیرام بلوچ صاحب، بات کرتے ہیں ٹویٹر ایکس کی ہی. کوئی ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ بلوچستان فیکٹس کے نام سے کوئی اکاؤنٹ ہے جنہوں نے ڈیجیٹل جو براک ڈیجیٹل ہے اس کے بارے میں لوکیشن انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. ہماری لوکیشن تو سب کو پتہ ہے کہ ہم کوئٹہ شہر میں موجود ہے، لیکن جو یہ اکاؤنٹس ان کا لوکیشن جو ہے وہ خود بھی نہیں بتاتے اور یہ بھی پتہ نہیں چل کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. دیکھیں جی، میں نے ابھی کہا کہ جو وہ عام چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، لوکیشنز کو بھی شیئر کرنے کے لیے آپ ٹویٹر پر بھی جاتے ہیں، آپ ادھر سے کم میں اگر کوئٹہ سے کرتا ہوں نیچے آ جاتا ہے سٹی نیم، آپ میں اس کو ٹیگ کرتا ہوں کہ جی میں کوئٹہ سے کر رہا ہوں. وہ کم سے کم اور جو وہ کہہ رہے جو کلیم کر رہے وہ کم سے کم ٹیگ میں کوئٹہ سٹی کا نام تو ڈال دینا، یا وہ لوکیشن کو ٹیگ کر لے. وہ جو کہہ رہے وہ جو گوگل میپ ہے، بہت سے ہوتے ہیں ویریفیکیشن کے ٹولز، میں نے آپ کو بتایا، وہ ان میں سے ایک کو جو ہے نا ویریفائی نہیں کر رہے. وہ صرف جو ہے نا ایک الفاظی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ الفاظی جنگ میں جو ہے نا جتنے الفاظ کا چناؤ ہے، یہ جو انفارمیشن ہے وہ اپنے اینڈ تک اس کو صحیح قرار دے رہے، لیکن اس کو صحیح ثابت کرنے میں وہ میرے خیال میں ناکام ہے کہ جی ہم اس کو یہ بتا دیں گے، یہ چیزیں کر لیں گے. تو اس طرح جو ہے نا جیسا میں نے پہلے کہا، اور اس طرح کے رپورٹس آئے ہیں کہ جی فیکٹ چیک اور فیک نیوز کو جو ہے نا شیئر کرنے کا دور گیا ہے. آپ کریں گے چلے 5% یا 5 یا 10% آپ کے بات پر یقین کرے گا، لیکن اگلا کوئی آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھئی آپ جو ہے نا کم سے کم لوکیشن شیئر کر لیں. کوئٹہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے. کوئٹہ کی آبادی جو ہے نا 20 سے 22 لاکھ کی زیادہ شہر کی آبادی ہے. سب کو پتہ ہے کہ کدھر ہے میڈیا ہاؤسز کدھر آپریٹ ہو رہے ہیں، چیزیں کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، سارے چیزیں کوئٹہ یا پاکستان کے شہریوں کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مس انفارمیشن ہے اس کو جو ہے نا اس طرح آگے فروخت نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ اکاؤنٹ سے جو پروپیگنڈے کرتے ہیں بلوچستان کے خلاف، یہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے کوئی ایک میجر شکلہ ایسا نام ہم نے سنا تھا کہ وہ ہی آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کی لوکیشن بھی انڈیا سے آ رہا ہے. تو جی بالکل، وہ ان کے خود مانتے ہیں، ہمیں اور آپ اس کو وہ نہیں کرتے، وہ خود مانتے ہیں. جی میجر صاحب ہے، باقی ہیں، وہ خود مانتے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے نا اس طرح کے بنائے ہوئے ہینڈلز بنائے ہوئے ہیں. وہ خود دھڑلے سے موبائل اٹھاتے کہ جی کس کا نمبر چاہیے میں آپ کو دوں گا. اس تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ کو کس کا نمبر چاہیے میں دوں گا، لیکن آپ سے نمبر مانگ کون رہا ہے؟ کسی نے مانگا ہے، کسی کا آپ سے کام ہے. آپ کو جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا اپنے بیانیہ بھیجنے کے طریقے ہیں، اور وہ سارے چیزیں ثابت ہے. اور ابھی جو ہوا تھا 10 مئی کو، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے انہوں نے میڈیا کے تھرو کہ جو ہے نا ایک لاہور میں بحریہ کے جہاز کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، کراچی میں کیا ہوا تھا، اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا تھا. ان کے اپنے شہری بعد میں حیران تھے کہ ہم کون سے نیوز چینل سنے جو مطلب وہ پروپیگنڈا وار میں جو ہے نا، وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیزم کے طور میں ہوتا تھا نا کہ جھوٹ کے تھرو وہ لے کے کیا کرتے اپنے فوج کو آگے لے جانے سے پہلے وہاں جھوٹ بولا جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن وہ 19ویں صدی کا قصہ تھا. یہ جو 21ویں صدی 5G کا دور ہے، یہاں یہ بیانیہ بھیجنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. تو آپ جو ہے نا نئے ٹولز کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں. اچھا، ایک بھارتی صحافی اشوک نام میرے خیال سے بھارتی اکاؤنٹس انہوں نے بھی ایکسپوز کیے ہیں اس طرح کے اکاؤنٹس کہ یہ جو ہے بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں اور یہ بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں.
جی جی بالکل، ان کے اپنے وہاں کے صحافی ہیں، ان کے اپنے لوگوں نے، وہاں یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے، وہاں اداکاروں نے، وہاں رائٹرز نے، یہ سب چیزوں کو مختلف ٹائمز میں انہوں نے سامنے لا کر ان کو رکھا ہے. اور یہ اب جو ذکر کر رہے تھے صحافی نے بھی سامنے لایا، اور انہوں نے مجھے 5 سے 6 سے اکاؤنٹس دکھائے کہ یہ جو ہے نا فیک آئی ڈیز ہے. یہ جو ہے نا میں سمجھتا ایک بچکانہ یا ینگسٹر دور میں جب کالج یا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں دوستوں کو تنگ کرنے کے لیے آپ کوئی فیک آئی ڈی بناتے تھے، اور اگلے دن آپ کلاس میں جاتے تھے تو آپ دوستوں کو بولتے ہیں یار اس کو دیکھو رات کو میں نے بیوقوف بنایا. اس لیول تک صحیح ہے، لیکن یہ انٹرنیشنلی اپنا بیانیہ بھیجنے کے لیے یا سفارت خانی کے طور پر یہ چیزیں استعمال کرنے کا دور چلا گیا ہے. اچھا بہرام بلوچ صاحب، کیا جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کالدم تنظیمیں ہیں، وہ بلوچ عوام کے اندر اس طرح اپنا بیانیہ جو ہے وہ بنائیں گے، اور یہ کتنے عرصے تک یہ چلے گا ان کا جو پروپیگنڈا ہے بیانیہ؟ دیکھیے جی، اردو کا ایک مثال ہے، اس کو میں مختصر اگر اس طرح کہوں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. تو وہ وقتی طور پر سب کچھ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ جو سبز باغ دکھاتے ہیں، جو پرومسز کرتے ہیں، وہ جب پورے نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو ہے نا بلوچستان اور بلوچستان کے عوام جو ہے نا ان سے خود نالا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے وہ بیانیہ بکنا ختم ہو چکا ہے. اس پر جو ہے نا وہ پرومسز جو وعدہ یا جو کہتے تھے کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم اس طرح کریں گے، اور مختلف ٹائم میں کچھ تاریخوں کا انہوں نے اعلان کیا کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا، اس تاریخ کو یہ ہوگا. جب انہوں نے دیکھا یہ تو کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ جو نہیں کہتے ایک مشہور ڈائلاگ کہ جی تاریخ پہ تاریخ دینا یا باتوں پر باتیں کرنا. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا میں اگر غلط نہیں چلے، ہم کہتے 5 سال 10 سال سے آپ ایک ہی بیانیہ بھیج رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا جب نہیں بکتا ہے تو پھر کہتے یار ہم جو ہے نا غلط سائڈ میں جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا لیفٹ سے رائٹ وے میں آنا چاہیے. لیفٹ وے کبھی صحیح نہیں ہوتا، رائٹ وے آلویز از اے رائٹ ہوتا ہے. تو اس کی جو ہے نا وہ بیانیہ نہیں بک رہا ہے، اور وہ جو ہے نا عوام سمجھ گیا ہے. اور عوام ان چیزوں کو بھی سمجھ گیا ہے کہ جی اگر ہم یہ مارکیٹیں، دکانیں، سب چیزیں جب ہم بند کریں گے، یا جو بند کرتے ہیں XYZ جس طرح ہوتا ہے، وہ جو ہے نا نقصان ہمارا اور آپ کا ہو رہا ہے. ان کا تو نہیں ہو رہا ہوگا، ان کو ہو سکتا ہے فائدہ مل رہا ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہ بیانیہ بکنا اور یہ بیانیہ کمزور ہو گیا. بالکل. اچھا بہرام بلوچ صاحب، ہم نے دیکھا کہ مختلف پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے کہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ ریاست سے اور فوج سے نالا ہے، لیکن کل 28 مئی کو یوم تکبیر کا دن منایا گیا. ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ شہر کے روڈوں پہ لوگ نکل آئے، پاکستان کے پرچم اٹھائے تھے، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے. تو یہ ان کا جو یہ پروپیگنڈا، یہ بیانیہ ہے، وہ میرے خیال سے ناکام ہو چکے ہیں. ناکام بھی ہو چکا، اور ان کا جو پروپیگنڈا ہے، جو بیانیہ تھا نا، اس نے عوام کو زیادہ، لفظ تو مجبور نہیں کہوں گا، عوام کو زیادہ یہ دیا کہ بھئی آپ نکلیں، آپ بتائیں. ٹھیک ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی کہا، انہوں نے کہا جیسے 10 مئی کے واقعہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کا عوام نکلے گی. بالکل بلوچستان کا عوام نکلے گی اور نکلے گا، لیکن وہ جو ہے نا فتح کے صورت میں نکلے. اور کل آپ دیکھ رہے کہ جو بلوچستان کا عوام تھا وہ سب روڈوں پر تھے، انہوں نے سب نے سیلیبریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے چاغی کے خاموش پہاڑوں نے جس طرح پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا رول ادا کیا ہے، تو وہ جو ہے نا چاغی سے لے کر چترال تک یا گوادر سے لے کر اسلام آباد تک سارے لوگوں نے کل کے تاریخ میں ایک پرچم سائے تلے ہو کر اس چیز کو، چاہے اس میں کوئی بھی مذہب ہو، اقلیت ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، سب نے ثابت کیا کہ جی ہم ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ رہیں گے. اور کل کا جو میں بھی نکلا تھا، میں بھی ایک تقریب میں تھا، جو میں نے دیکھا جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہی جوش و جذبہ تھا، اور اسی جوش و جذبے نے جو ہے نا ہمارے دشمن کو روکا ہے کہ بھائی ابھی وہ پہلے بھی آسان نہیں تھا، لیکن ابھی بھی آسان نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ کا آسانی سے جو ہے نا اس پر حملہ کر سکے. ابھی بلکہ اس کو سوچنا پڑے گا. ابھی جو ہے نا مودی کا وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ سیاسی موڈ ہو گیا تھا، ابھی اس کا پولیٹیکلی موڈ ہو گیا، اس کا انٹرنیشنلی کوئی اس کا بیک اپ نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب وزٹس پر ہیں، آذربائیجان گئے تھے، کل ان کا آزادی کا دن انہوں نے ترکیہ کے ساتھ مل کر 3 ملکوں نے مل کر بنایا. یہ وہ بیانیہ تھا جو انڈیا بھیجنے کا کوشش کر رہا تھا، لیکن دنیا جو ہے نا کہہ رہا تھا نہیں کہ پاکستان کو ویلکم کر رہے، پاکستان کے وفدوں کو ویلکم کر رہے، اور ان کو ان کے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہے. اور کل بھی جو ہے نا مختلف ممالک کے جو سفارت خانے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا سے بھئی آپ ہمیں ثبوت دے دیں. وہ ثبوت کس لیے مانگ رہے؟
वो उसको उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन कल पाकिस्तान बलूचिस्तान के शहरियों ने मोहब्बे वतन होने का सबूत दिया है और हमेशा देंगे, क्योंकि आज़ादी का कदर उनसे पूछे जिनके पास नहीं है। खुदा करे वो एक दिन का हो या 1000 दिन का हो, और इंशाल्लाह हमारे नसीब में ये है, हम इसको एंजॉय करते रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच बेराम बलोच साहब, आपने अपने कीमती टाइम दिया। बुराक डिजिटल के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शाद उतानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।